بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ گھر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ گزار کر شوال المکرم کے ماہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ماہ بھی بڑی فضیلت اور برکت رکھتا ہے۔ اس میں عید الفطر جیسی عظیم اور مبارک دن ہمیں میسر آتا ہے، جس میں ہم سبوں نے اجتماعی طور پر نماز عید الفطر ادا کی، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی دی، خوشیوں کا اظہار فرمایا۔ ہر قوموں میں عیدیں تہوار ہے، خوشیاں منانے کے دن ہیں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ لوگ 2 دن خوشیوں کے طور پر مناتے ہیں، 2 دن، اور اس دن وہ لوگ لہو و لغویات میں، فضول باتوں میں، کھیل کود میں وہ لوگ خوشی اسی چیز کو مانتے تھے کہ کھیل کود، تماشے، گانے بجانے، یہ تمام چیزوں کو خوشیوں میں ظاہر کرتے تھے کہ اسی کا نام خوشی کا ہے۔ اور جو 2 دن مقرر کیے تھے وہ لوگ، ان 2 دنوں میں یہی کام، یہی امور وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں پہ اسلامی طور پر 2 دن مقرر کر دیے، جسے عید الفطر اور جسے عید الاضحیٰ کے نام سے مقرر کر دیا گیا۔ عید کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کھیل کود میں، گانے بجانے میں، تماشے میں، تھیٹروں میں، سینما میں، گویا کہ گناہوں کے اڈے پر آپ جا کر اس دن کو ضائع کریں، اس کا نام خوشی نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے، زنا کے اڈے پر، شراب کے اڈے پر، سینما تھیٹروں میں، عید کے نام پر، عید کے دن خوشیوں کے نام پر، بھئی آج خوشی کا دن ہے، سب چلتا ہے بولتے ہیں آج خوشی کا دن ہے، یہ کام بھی چلتا، آج خوشی کا دن ہے، یہ کام بھی چلتا۔ یہ جو ذہن بنی ہوئی ہماری ذہنیت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو ختم فرمایا۔ عید کا دن نعمت ملنے کا دن، عید کا دن خوشی و مسرت و شادمانی کا دن، اور کس طرح سے خوشی کا اظہار کرنا ہے اس دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا۔ یہ عید کا دن نعمتیں ملنے کا دن ہے، اور جب نعمتیں مل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جب اللہ ہمیں نعمتوں سے سرفراز کر دے تو پھر اللہ کی کبریائی ہمیں بیان کرنا ہے، اور جب اللہ کی کبریائی بیان کریں گے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب میری نعمت ملنے پر تم میرا شکر گزارو گے
تم میرا شکر گزار بنو گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ تمہیں اور مزید عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو اگر 10,000 دیا اللہ نے آج، اگر اللہ نعمت پہ خوشی منائی تو اللہ اس میں کمی نہیں فرماتا، بلکہ جیسے آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ اس 10,000 میں اور مزید برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ جو تمہیں عطا فرماتا ہے نا اس میں شکر گزار بنو اللہ تاکہ تمہارے اور مزید اضافہ عطا فرمائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری حرص بڑھتی ہے، اگر کچھ آج مل جائے نا تو ہم سوچتے ہیں کاش 10,000 ملے 20,000 مل جاتے، 20,000 ملے 50,000 ملتے۔ انسان کی خواہشات بڑھتی ہیں۔ حرص ایک ہی چیز میں جائز ہے، حریص بننا ایک ہی چیز میں جائز ہے، حسد کرنا ایک ہی چیز میں جائز ہے، وہ یہ ہے کہ نیکیاں کرنا۔ فلاں بندہ نیکیوں میں مجھ سے بڑھ گیا، حسد کر سکتے ہیں آپ اس میں، یہ جائز ہے، آپ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ حرص اس میں جائز ہے کہ آپ وہ بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ نیکیوں پہ نیکیاں کرتا جا رہا ہے، آپ کے دل میں بھی چاہت ہو رہی ہے اس کے 1000 نیکیاں ہو گئے، میرے 2000 ہونی چاہیے۔ نیکیوں میں حرص جائز ہے آپ کے لیے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم دنیاوی معاملات میں حریص بنے بیٹھے ہیں، دنیاوی معاملات میں حسد کرتے ہیں۔ اگر تم دنیاوی معاملات میں اگر ہم حسد کریں گے نا تو اسی میں جل کے ہم خاکستر ہو جائیں گے، ہمارا وجود باقی نہیں رہنے والا۔ حسد آپ کو نیکیوں میں کرنی چاہیے، نہ مال و دولت میں، نہ گھر بار میں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ طالب علمی کے زمانے میں چلتے چلتے ایک مسجد میں پہنچے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر میں ایک چپل نہیں تھا، ایک چپل نہیں تھا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی کے پیر میں۔ اللہ سے شکایت کرنے لگے، یا اللہ میرے پیر میں چپل نہیں ہے۔ مسجد پہنچے، نمازیں پڑھی، نماز پڑھ کے جیسے ہی نکل رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ مسجد کے باہر ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے، اور فوراً جیسی حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس بھکاری پر پڑی، فوراً مسجد کے اندر گئے اور سجدہ شکر ادا فرمایا اور کہا مولا میرے تو چپل ہی نہیں ہے۔ وہ بندے کو دیکھ کر آ رہا ہو تو اس بندے کے دونوں پاؤں ہی موجود نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو کبھی سلامت نہیں رہ پاؤ گے، نہ آپ کا ایمان باقی رہے گا، نہ آپ کے دال و دولت باقی رہیں گے، حسد میں جل جائیں گے۔ انسان اپنے سے کمتر والے کو دیکھے۔ آج میں 10,000 کماتا ہوں نا تو کبھی آپ 5,000 کمانے والے کو دیکھیں، 50,000 کمانے والے کو نہیں۔ اگر 50,000 کمانے والوں کو دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی زبان میں حرف شکایت آئے گی، اللہ سے آپ شکایت کرنے لگیں گے۔ جب آپ نیچے والے کو دیکھیں گے نا تو کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کریں گے، فرمائیں گے، عرض کریں گے مولا تو نے مجھے 10,000 دیا ہے، یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ تو بندہ مومن نا ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہوتا ہے، اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اللہ کا احسان مند ہوتا ہے کہ اللہ اگر مال و دولت نہ بھی دیا ہوتا بندے کو، اللہ مال و دولت نہ بھی دیا ہوتا نا تو اللہ بندے کے اگر ہاتھ پاؤں پیر آنکھ ناک منہ سب سلامت ہے تو اس سے بڑی نعمت کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نعمت نہیں ہے۔ مگر ہم کیا کرتے معلوم؟ شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ جب اللہ کا شکر اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ جب آج ہمارے پاس دولت آتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں، جب مصیبت آتی پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ میں نے کون سا گناہ کیا تو نے یہ مصیبت دے دی۔ وہ گناہ بھی بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، مگر دیکھا جائے تو قدم قدم پہ ہمارے گناہ ہیں، قدم قدم پہ گناہ ہیں، لمحے لمحے پر گناہ ہیں، اور ایک ایک سیکنڈ میں گناہ ہیں، ایک ایک گھنٹے میں گناہ ہیں۔
پلک چھپکنے میں گناہیں ہیں، پھر بندہ اللہ سے شکایت کرتا ہے یا اللہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، تو پھر ایسے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ جسے یہ بھی یاد نہیں ہو کہ میں نے گناہ کون سا کیا، اتنے گناہ کر لیے کہ معلوم بھی نہیں کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ بندہ توبہ و استغفار کرتا رہے۔ اس سے فائدہ ہمارا یہ ہوگا کہ جب استغفار کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہیں بھی مٹائے گا، درجات کو بھی بلند فرمائے گا، رزق کے دروازے بھی کھول دے گا۔ رزق کے جو ہمارے دروازے ہیں، کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حافظ صاحب رزق میں کمی آ گئی، مسکینی آ گئی، فقیری آ گئی، پیسے نہیں ہیں، بہت غریب ہو گئے ہیں۔ تو ایک ہی بات ان کی بارگاہ میں سب کے لیے یہ بات ہے، ہم بھی امیر غریب سب کے لیے، غریب ہے تو پیسے آنے کے لیے، اگر امیر ہے تو پیسے برقرار رہنے کے لیے، سلامت رہنے کے لیے وہ ہمیشہ صدقہ دیا کریں۔ آپ کماتے ہیں اگر 5,000 تو 5,000 میں 5 روپے بھی صدقہ کے لیے نہیں نکلیں گے آپ کے لیے۔ 10,000 کماتے ہیں، 10,000 میں کم سے کم 10 روپے ہی نکالیے صدقہ کے نام پہ۔ اگر 1 لاکھ کماتے ہیں تو 1,000 نکالیے آپ صدقہ کے لیے۔ تو صدقائیں بلاؤں کو ٹالتا ہے، گناہیں مٹاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے اور رزق کے آنے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور کبھی بھی یاد رکھیے ہمارا معمول کیا، ہمارے جو ماحول ہے، ہم جس ماحول اور جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، کبھی امیر طبقہ کو دیکھیے تجارت کرتے کرتے اگر انہیں کوئی گھاٹا لگ جائے، خسارہ ہو جائے مال و دولت میں یا پھر تجارت میں خسارہ ہو جائے تو وہ کیا کرتا معلوم ہے؟ سب سے پہلے وہ اس چیز کو روکتا ہے۔ اب وہ بندہ امیر تھا تو 1,000 روپے مہینہ مدرسے کو دیتا تھا، 1,000 روپے مہینہ مسجد کو دیتا تھا، 1,000 روپے مہینہ بازو پڑوس میں ایک بیوہ عورت تھی اس کو دیا کرتا تھا، یعنی نیک کام میں صرف کرتا تھا جب پیسے اچھے آتے تھے۔ مگر جب پیسے کم ہونے لگے نا تو بندہ کیا کرتا ہے نا، مسجد کو 1,000 روپے دیتے تھے، بند کر دو جب پیسے آئیں گے جب دیں گے، مدرسے کو دیتا تھا 1,000 روپے، بند کر دو جب پیسے آئیں گے جب دیں گے، بیوہ کو دیتے تھے، بند کر دو جب پیسے آئیں گے جب دیں گے، ابھی پیسے نہیں ہیں۔ وہ بندہ یہ سوچ رہا ہے ہم ان 3-4 جگہوں کو روکیں گے تو شاید ہمارے پیسے بچیں گے، مگر وہ بندہ یہ نہیں جانتا کہ یہی دروازے ہیں جس سے اللہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، یہی وہ دروازے ہیں۔ غریبی ہو، غریبی آ جائے، مسکینی آ جائے تو ایسے جگہ پر دو جہاں سے رزق آنے کے اللہ غیبی مدد فرماتا ہے۔ مسجد میں دیجئے، مدرسے میں دیجئے، بیواؤں کی، یتیموں کی خیر خواہی کیجئے، اللہ ایسے دروازے ہمارے لیے غیب کے مدد کے لیے فرماتا ہے۔ مگر اکثر ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو بند کر دیتے ہیں، جب پیسے آتے ہیں ہم ایسی چیزوں کو دیتے ہیں، جب پیسے ختم ہو جائے ایسی چیزوں کو زیادہ دینا چاہیے، اس وقت مسکینی آ جائے اس وقت ایسی چیزوں کو زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ و رسول کو سب سے زیادہ چیز وہ چیز پسند ہے۔ اگر بندے کو جس چیز کی حاجت ہو نا کہ مجھے 10,000 کی حاجت ہے، پچھلے عید کے دن میں ایک واقعہ سنا تھا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مسکین آتا ہے، فقیر آتا ہے بارگاہ میں، دربار میں آتا ہے اور یہودی اس نیت سے بھیجتا ہے، کنزن بھیجتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے آقا بہت بڑے رئیس ہیں، تو کہا کہ جاؤ سیدہ کھڑی ہیں ان سے دولت مانگو، اس سے کھانا مانگو۔ سیدہ کے گھر پہ جاتے ہیں، وہ مسلمان جاتا ہے، کہتا ہے سیدہ کچھ دنوں سے بھوکا ہوں، کھانا چاہیے۔ سیدہ کہتی ہے ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، ہمارے گھر میں اس کئی دن سے کھانا چولہا نہیں جلا ہے۔ سیدہ کہتی ہے ٹھیک ہم نہیں کھائے، مگر یہ میری چادر ہے، میرے پاس تو دولت نہیں ہے، چادر لے جاؤ فلاں یہودی کے پاس جا کر رہن رکھاؤ، پیسے لے کر آؤ۔ تو یہ معمول ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ خود کھانے کے نہ ہو، مگر جو دربار میں آئے آپ سے جتنی حیثیت ہو سکے آپ اتنا عطا کرو، اللہ آپ کے غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، بزرگ کے بارگاہ بزرگ نے ایک بڑی خواہشات سے
میں آپ کو ایسے واقعات بہت ہے، اگر سے کچھ سبق لینا چاہیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل زندگی بڑی کامیاب نظر آئے گی ہماری۔ ہر انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا اگر قناعت اپنے اندر آ جائے، تھوڑے حصے میں ہی تھوڑی چیزوں پر ہم اکتفا کر لیں۔ ہمیں تو بہت چاہیے نا، آج 10,000 کمائے تو مجھے کل 50,000 چاہیے، خواہشات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اور انسان کو یاد رکھیے کہ انسان تھوڑی چیزوں میں بھی صبر کر سکتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ گیا ہے، بہت سارے لوگ کام کرتے تھے، ایسا کہ نہیں کام نہیں کرتے، بالکل بیٹھے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا، کام بھی کرتے تھے، روزی بھی رکھتے تھے اور گھر کا خرچہ بھی چلتا تھا۔ کیوں کہ قناعت ہوا کرتی تھی، دل میں یہ خواہشات تھی کہ چلو یار رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑا کم کما لیں گے۔ یہ سوچ کر وہ بندہ کماتا تھا، اللہ اس میں رزق میں برکتیں عطا فرماتا اور بندہ اچھا کھاتا تھا۔ لاک ڈاؤن گیا ہمارا، ہم تھوڑے سے چیزوں میں اکتفا کر لیے، ہمارے بیوی بچے پڑھ رہے اس میں، اچھا ہو گیا، بیماریاں بھی اتنی نہیں آئی۔ اگر دیکھا جائے رمضان میں کتنے لوگ ہوں گے یہاں پہ جو بیمار پڑے ہوں گے، جن کے گھروں میں بیماریاں آئی ہوں گی۔ تو تھوڑے چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر تمام صحابہ کرام موجود تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے حساب لینا شروع کیا، دنیاوی طور پر حساب لیا کہ آپ نے رات میں کیا کھایا، کیا پیا، کتنا کمایا، سب سے پوچھنے لگے۔ تمام لوگ تھوڑی تھوڑی دیر میں یعنی ٹائم وقت میں زیادہ وقت میں بتاتے کہ میں نے یہ کام کیا، 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 میں نے یہ کام کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 1 درہم کا حساب دے دیا۔ 1 درہم تھا، کہا یا رسول اللہ میں نے 1 درہم کمایا، وہ درہم بھی میں نے صدقہ کر دیا، ختم حساب۔ کل قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حساب کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا، کیونکہ 1 ہی درہم تھا نا، بتا دیا کہ میں نے صدقہ کر دیا ہے، حساب ختم۔ اب جو لوگ 10,000 کمایا اس کو حساب لگانا پڑے گا، ٹی وی چینل کا میں نے 300 روپے پے کیا، موبائل کا میں نے 300 روپے پے کیا، کھانا وہاں پہ ہوٹل میں 200 روپے کھائی کی تھی، میں نے بیوی بچوں کے کپڑے اتنے لائے، پوری فہرست بنانی پڑے گی۔ جو انسان تھوڑے میں قناعت کرتا ہے، دنیا میں اگر تھوڑا کمائے گا نا تو قیامت میں تھوڑا حساب دینا پڑے گا، دنیا میں زیادہ کمائیں گے قیامت میں آپ کو فہرست لمبی بتانی پڑے گی۔ تو اس لیے یہ ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کی 1000 شرمندگی سے بہتر ہے آپ دنیا میں 1000 شرمندگی اٹھا لیجئے، مگر کل قیامت کے دن 1 شرمندگی نہیں اٹھا سکتے۔ فرماتے ہیں علماء کہ دنیا میں جتنا سزا پانا پالے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ میں نے جو گناہ کی اس کی سزا مجھے دنیا میں دے دے یا معاف کر دے، اس کی سزا دنیا میں دے یا مجھے معاف کر دے، مگر اس کا حصہ آخرت میں نہ رکھنا، کیونکہ آخرت کی سزا ہم سے جھیلی نہیں جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کی آگ کو اگر دنیا کی آگ کے مقابلے میں لایا جائے تو یہ سمجھیے کہ دنیا کی آگ دھیمی پڑ جائے گی جہنم کی آگ سے، اتنی خطرناک۔ اور یہ بات، یہ جو دنیا میں جو آگ ہے یہ جہنم کے 70,000 واں حصہ دنیا کا آگ ہے، 70,000 واں حصہ، تو بتائیے باقی کے حصے کتنے خطرناک ہوں گے۔ اگر اور دنیا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو ہوگا، چاہے مسلمان یا کافر کسی کو ہوگا، سب سے ہلکا عذاب وہ یہ ہوگا کہ بندے کو جہنم یعنی آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ امیجن کیجئے اس کو، آپ دھوپ کتنی خطرناک پڑ رہی ہے، چپل آپ تھوڑی دیر کے لیے ابھی آپ نماز کو آئے چپل دھوپ میں رکھے، نماز کے بعد اسی چپل کو پہنیے، آپ کی کیا عالم ہوگا، آپ کی تپش چپل کو کتنی گرم کر دیتی ہے، آپ اس چپل کو پہن نہیں سکتے تھوڑی دیر کے لیے۔ بتائیے جب ہمیشہ کے لیے جب اس انسان کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ کبھی ہم رمضان ختم، نمازی بھی ختم، ہمارے روزے بھی ختم، نوافلات بھی ختم، سب ختم ہو گیا ہمارا۔ اب اس طرف کیا رمضان میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟
رمضان میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی نعمتیں اتارتا ہے، رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ نمازیں پڑھو. ہم کیوں یہ تھنکنگ سے باہر کیوں نہیں آتے؟ اس سوچ سے باہر کیوں نہیں آتے؟ یہ سوچ ہمارے اندر کب تک رہے گی ہمارے دلوں میں؟ اور یہ بات یاد رکھیے، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، یا اللہ قیامت کے دن نہ مال نہ دولت نہ ثروت کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ستھرا دل لے کر میرے پاس آئے گے، صاف دل، آنکھ والا دل لے کر آئیں گے میرے پاس. انسان کپڑے اگر ہم دیکھنے جاتے ہیں دکانوں میں تو کوالٹیز ہوتی ہے اس کی، 50 روپے کی الگ کوالٹی ہوتی ہے، 1000 روپے کی الگ کوالٹی ہوتی ہے. کپڑا ایک ہی ہے مگر کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح انسان کی بھی کوالٹی ہے، ایک ہوتا ہے اعلیٰ انسان، ایک ہوتا ہے گھٹیا انسان، ایک ہوتا ہے اچھا دل، ایک ہوتا ہے خراب دل، ایک ہوتا ہے نیکی کرنے والا دل، ایک ہوتا ہے بدی کرنے والا دل. اللہ فرماتا ہے وہی انسان کامیاب ہے قیامت کے دن الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا. کل قیامت کے دن یہ حساب دینا ہوگا، یا اللہ میں دکان میں بیٹھا تھا اذان ہو رہی تھی. اب یہ بات یاد رکھو، اندھا دل اور آنکھ والا دل، صرف آدمی انسانی آنکھ اور اندھے نہیں ہوتے بلکہ دل اندھا اور آنکھ والا ہوتا ہے، دل بھی ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کی ہاتھوں میں کنکڑیاں نے کلمہ پڑھ لی، وہ آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ کنکڑیاں کلمہ پڑھ رہی ہے مگر وہ کلمہ خود نہیں پڑھا کیونکہ اس کا دل اندھا تھا. پیغام پہنچا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کہ محمد نامی شخص تیرا دوست نبوت کا اعلان کیا ہے. دل آنکھ والا تھا، فوراً تسلیم کر لیا، بے شک وہ سچا انسان ہے، اگر نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو میں اس پر ایمان لے آتا ہوں. نبی ہوتے ہوئے سامنے نبی گئے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نبی کو مگر کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی کافر کا کافر. تو وجہ کیا ہے کہ اس کا دل اندھا تھا. نبی سامنے تھے، آنکھوں سے دیکھا، کلمہ پڑھا، وجہ کیا تھی؟ دل اس کا آنکھ والا تھا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ موسیٰ نے ڈنڈا مارا دریائے نیل پر، راستے بنائے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، معجزہ ہے سامنے، معجزہ ہے، نبی ہے سامنے، پھر بھی کافر کا کافر. کیوں؟ کہ وہ دل کہ جو اندھا پن ہے نا، وہ اندھے پن نے اسے تسلیم کرنے سے روک دیا تھا، اسے تسلیم کرنے سے روک دیا تھا. نمرود تھا، نمرود آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میں نے خود اپنی ہاتھوں سے ابراہیم کو آگ میں پھینکا مگر وہ جلا نہیں ابراہیم. معجزہ دیکھا، نبی سامنے، پھر بھی کافر کا کافر. وجہ یہ ہے آنکھ تو اندھا تو نہیں تھا، وہ دیکھ رہا تھا وہ حضرت ابراہیم کو کہ وہ آگ میں جا رہے ہیں مگر آگ کچھ بگاڑ نہیں رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا مگر جو دل اندھا تھا نا، جس کی وجہ سے وہ تسلیم کرنے سے قاصر تھا. تو اپنے آپ میں دیکھیں کہ میرا دل اندھا ہے یا آنکھ والا ہے. میرا دل نابینا ہو چکا ہے، میرے دل میں بصیرت ہے یا نہیں، اس پہ اندازہ کیجیے. انسان دکان میں بیٹھا ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے مگر وہ مسجد کی طرف نہیں آتا تو سمجھیے کہ اس کا دل اندھا ہو چکا ہے. وہ کان پہ سن رہا، اذان ہو رہی ہے مگر اس کا دل گوارا نہیں کر رہا مسجد کی طرف جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا، پرسش کرے گا، مگر ہم کس دنیا میں جانے کی تیاری ہے. ہم یہ بہت تھوڑی سی دنیا ہے ہماری، بہت تھوڑی سی دنیا، بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے. ہم نے پاک راتوں کی عبادت کر لیے، سوچے 70,000 سال کی عبادت تو مل گیا ہمیں، نہیں. اور یہ 70 سال کی عبادت کب ضائع ہو جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. آپ نے 70,000 کی تو نیکیاں تو لے لی
اور آپ اس گمان میں میں نے جاگ کر نیکیاں کی، نمازیں پڑھی تو اللہ مجھے 70,000 سال کا عبادت کا ثواب دے دے گا۔ کیا پتا اللہ نے ہماری عبادت قبول بھی کیا ہو نہیں کیا ہو، اس کی گارنٹی تو نہیں ہے نا۔ ہم اس کی گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں کہ اللہ نے ہماری عبادت قبول کر لی ہے، ہمارے روزے قبول کر لیے؟ ہمیں تو آج بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ یا اللہ رمضان چلا گیا، ہماری زندگی کا ایک اور رمضان ختم ہو گیا، ایک اور رمضان ختم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اس رمضان کے روزے ہمارے قبول نہ ہوں گے، روزے قبول نہ ہوں گے، نمازیں قبول نہیں، تراویحیں قبول نہیں، ہو سکتا ہے ہمارے بندے۔ اللہ کو بہانا چاہیے نا اپنے بندوں کو گناہوں معاف کرنے کا، بہانا چاہیے۔ اور اللہ اس بات سے ناراض ہو جائے کب ہمارے عبادات ریاضات گندے کپڑوں میں لپٹ کر ہمارے منہ پہ مار دے، ہمیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو اچھی انداز میں کریں گے نا، جس طریقے سے اس کا حق ہے اب اس طرح سے کریں گے، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ ہم یہاں ناف باندھنے کے بجائے یہاں باندھیں گے، کانوں تک اٹھانے کے بجائے ہم یہیں تک اٹھائیں گے، تو جو معاملات ہیں دین کے، جو نمازوں کے معاملات ہیں، کم سے کم اس کو تو ہم مکمل کریں گے نا۔ ہم وقت دے رہے ہیں مسجد میں آ کر، ہم مسجد میں آ رہے ہیں نا، 1 گھنٹہ دے رہے ہیں کم سے کم نماز جمعہ کے لیے۔ جب 1 گھنٹہ دے رہے ہیں اور اس میں ہمارے نماز جمعہ قبول نہیں تو کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ کئی اسلامی بھائی کو دیکھتا ہوں ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں، ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں، کب ہاتھوں کو چھوڑنا ہے وہ معلوم نہیں، کہ کس وقت چھوڑنا ہے، رکوع کس طرح سے کرنی ہے، سجدے میں کس طرح سے جانا ہے، کتنے ہڈیاں لگنے سے سجدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے جسم کا کون سا حصہ سجدے میں لگانا ہے، اس کا معلوم نہیں۔ جب یہ لا علمی میں کریں گے، آپ کے لیے بہت آپشن ہے۔ آپ اگر بچپن میں تھے ہوں گے شاید اس وقت یہ آپشن نہ ہو، مگر آج اللہ نے اتنی ڈیجیٹل اور اتنی دنیا کو وسیع کر دیا ہے، آپ کے لیے بہت ذرائع ہے۔ انسان علماء آپ کو بتانے کے لیے تیار ہے، آپ آئے اپنی نمازوں کو درست کریں، یہی ایک عبادت ہے۔ روزہ تو کیا ہے؟ روزہ معلوم ہے آپ کو کہ سحری کرنا ہے، افطاری کرنا ہے، بیچ میں بھوکے پیاسے رہنا ہے، بیچ میں نمازیں پڑھنی ہے، یہ روزے کے بارے میں معلومات ہوتی ہے انسان کو۔ مگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، روزہ 1 مہینے کا آتا ہے، نماز 12 کے 12 مہینے کے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے نماز صحیح نہیں تو سوچئے کہ 1 سال آپ نے نماز پڑھا پوری ضائع کر دیا، آپ کا 1 روپے کا بھی حصہ آپ کو ثواب نہیں ملنے والا۔ کس طرح سے بیٹھنا ہے ہمیں رکوع میں، قاعدے میں کس طرح سے رکوع کرنی ہے، کس طرح سے ہاتھوں کو کڑک کر کے رکھنا ہے، کس طرح سے انگلیاں رکھنی ہے۔ کہ اسلامی بھائی تحیات میں بھی ایسا لگتا ہے کہ انگلیاں مارتے رہتے ہوں، انگلیاں چلاتے رہتے ہوں۔ بہت سارے معاملات ہمارے اندر بہت خامیاں ہیں، ہم سیکھنے کے لیے اس کو یہ نہیں کرتے۔ نیا موبائل آتا ہے، ہم اس کے 2 دن میں ہم اس کے سارے فنکشنز جان جاتے ہیں کہ کون سا فنکشن کہاں پہ ملے گا، کس طرح سے اس کو کور کو کرتا ہے، کس طرح سے وہ کام کرتا ہے، ہم سب جان جاتے ہیں۔ مگر جو ہماری نماز اور خدا سے تعلق کا رشتہ ہے، کس طرح سے ہم محبوب کی بارگاہ میں داخل ہوں گے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بعض اسلامی بھائی وضو کر کے فوراً جلدی میں آتے ہیں، بس ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دم پورا سینہ چھڑا کے اس طرح سے انگوٹھا خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا کسی دعوت اور فنکشن میں جا سکتے ہیں اس طرح سے؟ کسی اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اس طرح سے؟ کوئی انسان گوارا کر سکتا ہے کہ میرا بیٹا پورا اس طرح چڑھا کہ میرے پاس سینہ کھول کر بٹانہ کھول کر سامنے کھڑے؟ یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ پینچے چڑھا کر پورے پیر ایسا دکھتا ہے کہ چڈا پہن کے آئے ہیں، پاجامہ کو چڈا بنا دیتے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں میرے دوست، ادب کے دائرے میں کھڑے ہونا ہے۔ کس طریقے سے ہیں اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا طریقہ سلیقہ میں سیکھنا ہے۔ یہ کامن سی چیز ہے،
آپ کو دنیاوی معاملات معلوم ہے کہ دنیا کے لوگوں کے سامنے کس طرح سے پیش آنا ہے. ہم کپڑے سیدھے کر لیتے ہیں کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہیں تو کہیں ایسا نہیں تو ہمارے کپڑے جمع ہو جائے, وہ کپڑے بھی سیدھے کر لیتے ہیں, مطلب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں اس چیز کا خیال نہیں رہتا. ٹوپی کہیں اور جا رہی ہوتی ہے, پاجامہ کہیں اور جا رہا ہوتا ہے, کپڑے کہیں, دامن کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. انسان کے ہر لباس ہر فنکشن کے لیے الگ الگ ہے. ولیمے کے لیے الگ خریدتے ہیں, سانچک کے لیے الگ, مہندی کے لیے الگ, ہر چیز کے لیے الگ ہے. نماز کے لیے ایک لباس آپ کے لیے نہیں ہے, وہی یہودیوں والا لباس پہن کر. ہم یہ نہیں کہتے اس میں نماز جائز نہیں, نماز ہو جائے گی, بس آپ کا دل کیا کرتا ہے, آپ کے دل کس طرح سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لیا بس سکون, کس طرح سے دل میں آپ کو سکون ملتا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیے ہم سکون مل گیا. آج دیکھیے ان سکھ لوگوں کو دیکھیے, داڑھی رکھنا ہمارا کام تھا, سنت ہماری تھی, وہ داڑیاں وہ لوگ بڑھا کے پھر رہے ہیں, ہم پورے نالی میں بہا دے رہے ہیں. کتنی خامیاں مسلمانوں میں, یہ ہر بار اگر بولا جائے نا ہر بار ہزاروں خامیاں مسلمانوں کے نکلیں گے, مگر ہم اس پہ عمل کہاں کر رہے ہیں. ہزاروں بیانات ہوتے ہیں, ہزاروں محافلیں سجتی ہیں, ہزاروں معاملات ہوتے ہیں, ہزاروں علماء کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہے, سنتے ہیں پھر ادھر سے نکال دیتے ہیں. پھر وہی بے راہ روی ہے ہماری. اللہ نے 1 مہینہ ہمیں صاف راہ پہ ڈالا تھا, اچھے راہ پہ ڈالا تھا, ہمیں سیدھے راستے پہ ڈالا تھا. عید ہو گئی ہم پھر بے راہ روی کے شکار ہو گئے, مسجدیں پھر ویران ہو گئی ہماری. خدارا اس چیز کو آپ سوچئے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ یہی غفلت, یہی بے راہ روی, یہی اللہ کی بارگاہ سے دور بھاگنا کہیں ہمارے لیے عذاب کا باعث نہ بن جائے. اور جب یاد رکھیے دنیاوی جب معاملات ہمارے اوپر درپیش ہوتے ہیں نا تو ہم بڑی فکر مند ہو جاتے ہیں, بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو پھر یاد رکھیے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. اللہ کے عذاب سے ڈریے. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. 12 کے 12 مہینے اللہ کے, 12 کے 12 مہینے رسول اللہ کے گے. آپ ہر دن ہر گھنٹہ یہ سمجھ کے گزاریے کہ مجھے یہ گھنٹہ آخری ملا ہے, اس کے بعد کوئی گھنٹہ مجھے ملنے والا نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں عمر بڑھ رہی ہے, عمر بڑھ نہیں رہی, ہم گزر رہے ہیں, موت کے قریب ہو رہے ہیں. بچپن سے آپ موت کے قریب کی طرف جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں کون سا لمحہ ہمارے سر پر منکر نکیر کھڑا ہو اور ہمیں آدھا پہنچے. ہمیں یہ معاملات نہیں ہے. قبر میں میت کو لٹا رہی ہے قبر میں, اور وہاں پہ دنیاوی ہنسی مذاق چل رہی ہوتی ہے. جنازہ کے لیے کھڑے ہیں, دنیاوی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. عجب دنیا ہے ہماری. تو کم سے کم یہ عبرت ناک جگہ ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے. کم سے کم اس سے ہم سبق لینا چاہیے, اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ معاملات کیا ہیں. آج یہ بندہ لیٹا ہے, کل ہم بھی لیٹیں گے یہاں پہ. آج اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے, کل ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا. اتنے سامنے آنکھوں کے نظارے ہیں, پھر بھی ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. کیوں کہ دل مردہ ہو چکا ہے, دل اندھا ہو چکا ہے. اور جب دل اندھا لے کر جائیں گے کل قیامت کے دن اللہ پھر آپ کو جہنم میں ڈال دے گا, ہمیشہ کے لیے وہی رہنا ہے. اور یاد رکھیے جب بے عمل ہو جاتے ہیں نا, جب بے عمل ہو جاتے ہیں تو انسان حد کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ جب بے عمل ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے نا, دل میں کالا دھبا لگا دیتا ہے. اگر شاہی وائٹ کپڑے پر لگ جائے, اس میں پانی ڈالتے رہیے اور پورے کو پھیر لے گا. اتنا نقطہ ڈالا تھا آپ نے دھبے کا, پانی ڈالتے رہیے وہ پورا کور کر لے گا ایک ہتھیلی کے برابر. تھا ایک نقطہ مگر وہ پورا ہتھیلی کور کر لیتا ہے, پورے دامن کو کور کر لیتا ہے. اگر اسی طرح سے دل میں اگر ایک گناہ بھی آ جائے نا تو پھر وہ گناہ کالا ٹپا بن کر بنتے بنتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے, پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اس دل میں پھر اللہ کا نور نہیں آ سکتا. اللہ کا نور, رسول اللہ کی محبت, جذبہ عشق رسول, جذبہ جہاد, جذبہ ناموس تحفظ ناموس رسالت, یہ باتیں انہی دل میں آتی ہے جو دل منور ہوتا ہے, جو دل روشن ہوتا ہے, جو دل صاف ہوتا ہے.
اسی دل میں یہ تمام باتیں آیا کرتی ہے. ہم لاکھ چلا لیں، لاکھ چیخم پکارا کر رہے، جب دل مردہ ہو جائے نا کوئی اثر نہیں ہونے والا. جب دل اگر آنکھ والا ہو، دل صاف ستھرا ہو، تو انسان ہزاروں کوس میل دور بھی بیٹھا ہو تو وہ یہاں کی باتیں وہاں سن سکتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کئی دور دور میلوں کی بات دل میں آ جاتی تھی. وہ جب دل صاف ہو جاتا نا تو اللہ اس بندے کو کشف کا علم عطا فرما دیتا ہے. وہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، فلاں جگہ اس کا کچھ کام ہو رہا ہے، تو دل میں بات آ جاتی ہے. جب دل صاف ہوتا ہے، جب دل منور ہوتا ہے، دل میں بات آ جاتی ہے، اللہ ڈال دیتا ہے، جسے الہام کہتے ہیں. یہ منور رکھنا دل کو روشن رکھنا یہ ہمارا کام ہے. رمضان ابھی گیا، ہمارا دل منور ہے، رمضان نے ہمارے دل کے تمام گناہوں کو مٹا دیا. اس کو جاری رکھیں آگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم دنیاوی تعلقات میں، دنیاوی کاموں میں، دنیاوی امور میں ملوث ہو کر پھر دل کو سیاہ کر بیٹھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو بھی جس طرح سے رمضان میں عبادت کرتے تھے اسی طرح سے غیر رمضان میں بھی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کو منور عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو روشن عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں عشق رسول عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عشیم محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا محمد رسول